بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ احسان ہے اور عظیم احسان ہے، اور ہمیں اتنی سکت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مسلمان بندوں میں سے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت علم کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ اللہ کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے، اور اللہ کی معرفت، اللہ کے دین سے متعلق واقفیت، یہ امور ایسے ہیں جن کو انسان اپنی ثوابدید پر نہیں سمجھ سکتا ہے، اپنی محض عقل کی بنیاد پر، محض اپنے تجربات کی بنیاد پر اور صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا تو ان تک اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی عظیم مخلوق ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے اپنی بات پہنچائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو عظیم مخلوق ہے الملائکہ، ان پر ایمان لانا، الایمان بالملائکہ، اور ان سے متعلق جاننا، معلوم کرنا، یہ اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس پر گفتگو ہوگی۔ بہت ممکن ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ایک کم و بیش 10 نشستوں میں اس موضوع کا میں احاطہ کروں۔ الایمان بالملائکہ بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جسے انسان دیکھتا ہے۔ متعدد مخلوقات ہیں رب العالمین کی، کچھ مخلوقات ایسی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جسے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو دکھائے، جیسے انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ملائکہ سے خصوصی طور پر تعلق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتے ہیں، لیکن عام انسان ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ عام انسان ملائکہ کو وہ محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ ملائکہ ہیں۔ ایسے میں اس کا تعلق غیبیات سے ہے۔ غیبی چیزوں میں وحی پر توقف اختیار کرنا چاہیے، وحی کی روشنی ہی میں معلومات لینی چاہیے۔ خصوصی طور پر کل کا کل دین وحی کی روشنی ہی میں لینا چاہیے۔ خصوصاً غیبیات کی جب بات آتی ہے تو وہ انسان کی عقل سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں بس ایمان لانا مقصود ہو رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کا جو آغاز فرمایا سورۃ البقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید میں جو اہل ایمان کی جو اللہ نے متعدد صفات بتائی ہیں، جیسے ایک صفت ہے المتقین۔ اب المتقین کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا ایک خصوصی معنی ہوتا ہے، اس کا ایک عمومی معنی ہوتا ہے۔ ایک عمومی معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے طاقت کے بقدر کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے کلی طور پر رکیں، عام معنی۔ لیکن جہاں المتقین کا ذکر جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے، آپ وہاں بالذات کون سی خاص چیز بتائی گئی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر متقین کی کون سی صفت بتائی گئی ہے، وہاں تقوی سے کیا مراد ہے وہاں بالذات۔ کیونکہ جہاں بھی قرآن مجید میں المتقین آئے گا تو آپ کو ایک ہی معنی نہیں لینا پڑے گا، ایک عمومی معنی ہے، پھر اس آیت کریمہ کا ایک خاص معنی۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ھدی للمتقین کون ہیں، ان کی ایک خاص صفت بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو غیبیات پر ایمان لانا یہ تقوی کی علامت ہے۔ گویا کہ وہ انسان متقی ہے، کیونکہ وہ غیبیات پر ایمان رکھتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے اسماء حسنہ کو پڑھنا، اس کے صفات کو پڑھنا، اس کی طاقت اور اس کی طاقت کے جو مظاہر ہیں ان کو دیکھنا، ان کو معلوم کرنا، انہی مظاہر میں سے اللہ رب العالمین کے ایک عظیم مخلوق ملائکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ جو ایک غیبی مخلوق ہے، ان سے متعلق اللہ نے جتنی باتیں ہم کو بتائی ہیں، ہم اتنی ہی باتوں سے واقف ہو سکتے ہیں ایک نبی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ آل عمران میں کہا نہیں، بالکل اواخر میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ غیب پر اللہ تعالیٰ تم سب کو مطلع نہیں کرتے ہیں۔ جس چیز سے متعلق اللہ ہمیں علم دیتے ہیں غیبیات کا، اتنا ہی حصہ ہمارے علم میں آتا ہے، بذات خود ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت جہنم کے بارے میں بتائے، قیامت کے بارے میں بتائے کہ قیامت جو ہے مطلب جو ہے یعنی واقع ہوگی تو اس کے حالات کیا ہوں گے، کیا کچھ کیفیت ہوگی، سب کچھ بتایا گیا اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب سے متعلق میں نے بہت ہی مختصر لفظوں میں بتایا ہے میں نے آپ کو۔ الایمان بالملائکہ یہ جو موضوع ہے اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ طاقت کا مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، قدرت کا ایک مظہر ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے متعلق آپ دیکھو، یعنی ایک تو ملائکہ کے عدد بہت ہے، انشاءاللہ ہم جب تفصیل سے پڑھیں گے نا تو نقطہ کر کے پڑھیں گے۔ ملائکہ کی ایک تو عدد بہت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ملائکہ کا ذکر آپ دیکھو کتنی کثرت سے ہے، یعنی اس عظیم مخلوق کا کتنی کثرت سے ذکر ہے۔ قرآن مجید کی کتنی ایسی آیات ہیں جس میں ملائکہ کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ احادیث تو پوچھے مت، ملائکہ کا کتنی کثرت سے ذکر ہے۔ تو میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں کہ الایمان بالملائکہ سے متعلق جاننا کتنا اہم ہے کہ اتنی کثرت سے ہم قرآن اور حدیث میں ملائکہ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ الملائکہ احادیث میں تو بکثرت۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اتنی عظیم کائنات ہے، اس کائنات کے متعدد امور کو متعدد ملائکہ میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور انسان کی اگر بات کرتے ہیں تو انسان سے ملائکہ کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی، اس سے لے کر کے ہماری جو اللہ نے تقدیر لکھواتے ہیں، ہم ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہاں سے ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہماری محافظت ہوتی ہے، ہمارے کھانے پینے کی زندگی ہے، ہمارے رہن سہن، یعنی لمحہ بلمحہ جو ہے ملائکہ سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اتنا گہرا تعلق ہے، تو پھر جاننا کتنا اہم ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ ملائکہ سے متعلق ہمارا تعلق دیکھیں کتنا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ملائکہ کو جاننا اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر ہے یہ۔ اس کے نتیجے میں ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عظمت سے واقف ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاطر، بالکل اس کا آغاز دیکھو، اس کا ایک نام الملائکہ بھی ہے۔ سورۃ الفاطر جو ہے نا، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس طرح سے انسان کی تخلیق اور تخلیق میں جو مراحل ہیں اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ملائکہ کی تخلیق کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ قرآن میں بھی، احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، احادیث صحیحہ میں۔ ملائکہ کی تخلیق کی یہ جو ایک انوکھی انداز کی جو تخلیق ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، نتیجہ تو وہی ہے نا، اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کی قدرت کا مظہر ہی یہ مخلوق۔ اور آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ کو بیان فرمایا ہے، اتنی بڑی تعداد میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا آگے مستقل ایک موضوع کے تحت کہ ملائکہ کی عدد سے متعلق اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ ہیں، اور اللہ نے اتنی مطلب عظیم طاقت سے نوازا ہے ان کو، اور یہ اتنی بڑی کائنات کے بڑے بڑے امور اللہ نے ان کو سونپے ہیں، ان کی ذمہ داری میں اللہ نے دی ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ، اتنی طاقت جو اللہ نے ان کو دی ہے، اور اتنے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ نے سورۃ الانبیاء میں کہا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے اور اللہ کے حکم سے ایک قدم تجاوز نہیں کرتے وہ۔ اتنی بڑی تعداد ہے ملائکہ کی۔
آج انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کسی جگہ کا سربراہ ہو، وہ اس کے ماتحت لوگ کبھی مل کر کے اس کا تختہ پلٹ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ یہ بدی ہی بات ہے، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بادشاہت لوگوں کی ادھر سے ایک پھر ہو جاتی ہے پل بھر میں. تو اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی تعداد میں یہ مخلوق ہے اور اتنی قوت والی مخلوق ہے. آگے سب بتائیں گے کہ ملائکہ کو جو قوت اللہ نے عطا کی ہے کس درجے کی قوت ہے. اس کے باوجود بھی اللہ اکبر کبیرہ، حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت دیکھو کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا حکم دیتے ہیں اسی کو بجا لاتے ہیں، اور ایک ایک رتی برابر بھی تجاوز نہیں کرتے، وہ نہ کمی کرتے نہ زیادتی کرتے ہیں. یہ کیا ہے اصل چیز؟ اللہ رب العالمین قدیر ہیں، اللہ رب العالمین کا غلبہ دیکھیں، اللہ رب العالمین عزیز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی پوری کائنات کے مالک ہیں. یہ اس مخلوق کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم ہوتا ہے ایک بندے کو. قرآن مجید میں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے متعلق کثرت سے کہا. جیسے سورۃ البقرہ میں دیکھو، اس کے بالکل وسط میں اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اللہ نے الملائکہ کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے آخر میں کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ پر ایمان لانے کو کثرت سے ذکر فرمایا قرآن مجید میں. ابھی اس درس کے بالکل آغاز میں کیا نام لیا گیا تھا، قاری مسعود یا قاری سعود، انہوں نے جو سورۃ النساء کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کے بعد والی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یعنی ملائکہ کا ذکر کیا، ان پر ایمان نہیں لانا، سبحان اللہ، ایک کفر ہے. تو ملائکہ پر بھی ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور ان سے متعلق ہماری معلومات، ہماری واقفیت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو حدیث مبارکہ معروف ہے، جس حدیث جبریل کہتے ہیں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث مبارکہ، کہ جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مل ایمان، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. جبریل نے کیا کہا علیہ السلام، صدقت. یعنی الایمان بالملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان کے بعد اس موضوع سے متعلق جاننا، واقف ہونا. یقیناً جزئیات میں ہم نہیں جائیں گے، ایک جو بات ہوگی بحیثیت ایک مسلمان کتنی معلومات ہونی چاہیے. انشاءاللہ ایسے بھی نہیں کہ بالکل موٹی موٹی اور اوپری باتیں ہوں گی، بالکل متوسط درجے کی درمیانی انداز کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ایک 10 نشستوں میں ممکن ہے باذن اللہ تعالیٰ اس موضوع کا احاطہ کروں، تاکہ ہم کو ایک ذہن میں ایک خاکہ بن جائے کہ الایمان بالملائکہ کیا موضوع ہے. الایمان بالملائکہ کو جاننے کی آپ کو اہمیت اس پہلو سے بھی معلوم کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم مخلوق سے متعلق کتنی غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. بالذات ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، عام طور پر وثنیین کے پاس ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا جانا، جس طرح سے عزیر کو یہودیوں نے ابن اللہ کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. نصارہ نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا، عیاذا باللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے ابنیت کا عقیدہ گھڑا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی اس عظیم مخلوق ملائکہ کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دی. اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر رد کیا قرآن مجید میں، متعدد مقامات پر، سورۃ الزخرف میں، سورۃ الصافات میں، سورۃ النجم میں، متعدد مقامات پر. یعنی یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے. ہم ایک مسجد اور مدرسے میں یا مسلم ماحول میں رہتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ سب کتابی باتیں ہیں. میدان میں جائیں گے، غیر مسلمین سے ملاقات کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے اعتقادات سے ہم واقف ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ جو ہے مطلب آیت کریمہ ان سے متعلق گفتگو کر رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھو، نصارہ کی جانب سے جو ایک فکرہ آیا ہے، مسلمانوں میں بکثرت ملائکہ سے متعلق ایک جو بات ہے کہ ملائکہ جو بیٹیاں جو تصور کیا جاتا ہے نا، کہ اللہ کی بیٹیاں عیاذا باللہ. آپ دیکھو نا، یہ جو پری کا جو تصور ہے نا، پریوں کا جو تصور ہے،
کہ ایک لڑکی جسے دو پر لگے ہوئے ہوں، ہاتھ میں اس کی ایک مخصوص قسم کی چھڑی ہو، کوئی لکڑی نہیں، ایک مخصوص قسم کی چھڑی ہو، اور ایک چمتکار کر کے وہ چلی جاتی ہے. کسی کا کھیت اجڑ گیا تھا، کھیت اس نے درست کر دیا، کسی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، اسے وہ دے کے چلی گئی. ہاں، ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے. ہمارے اپنے گھروں کی میں بات کر رہا ہوں، مدارس کو جانے سے پہلے، بلکہ مدارس میں پڑھتے ہوئے ابتدائی جماعتوں تک بھی ہم لوگوں نے وہ دیکھتے رہے الف لیلا. ہمارے اپنے بچپن کی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ان سب چیزوں سے، اللہ ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائے. لیکن گھروں کے ماحول پر آدمی پل پڑتا ہے. میں اس میں اسی چیز کو تو نمایاں کیا جاتا ہے کہ جو ہے مطلب پری ایک مخلوق ہے گویا کہ، اور وہ ایک انوکھی مخلوق ہے، عام انسانوں سے جدا ہے. اس کو ایک الگ سے طاقت جو ہے مطلب دی گئی ہے. تو یہ سب جو ہے ہمارے پاس تصورات ہیں، اور ہم اپنی گھروں میں اپنی بیٹیوں کو عام طور پر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ کیا بولتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو تو پری جیسی بچی ہے ایک کوئی. تو یہ سب جو ہے نا مطلب کیسے تصورات ہیں دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو وثنیین سے لیے گئے ہیں. تو الایمان بالملائکہ، ملائکہ مستقل ایک مخلوق ہے. درخت پر جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، چاند اور سورج جیسے اللہ کے ایک مخلوق ہے، ملائکہ مستقل ایک مخلوق ہے، ان سے متعلق ایک تعارف کروایا گیا ہے. لیکن چونکہ وہ غیبیات سے اس کا حصہ ہے، تو پھر اس میں ہماری عقل کی مطلب کوئی حصہ نہیں ہے. اس میں غیبیات سے اس کا تعلق ہے. تو آپ غلات صوفیین، عام صوفیہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو غلات صوفیین ہیں ان کے پاس بھی ملائکہ کا ایک عجیب سا تصور ہے. آپ مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں، صحابہ، تابعین کے بالکل دور کے اواخر میں، بلکہ صحابہ کے دور کے اواخر میں، پہلی صدی ہجری کے اواخر میں، دوسری صدی ہجری کے آغاز وغیرہ میں، جو تعقل پسند لوگ تھے، جو اعتزال جہاں سے آیا، معتزلی فکر جہاں سے آئی، نقل کو، شریعت کو عقل کے بالکل تابع رہ کے سمجھا گیا. عقل کو جو اتنی فوقیت دی گئی کہ جو ہے مطلب نصوص کو اس کے تابع رکھا گیا. جہاں یہ سوچ، یہ خیال آیا، وہاں آپ معتزلی فکر کو دیکھیے، ان کے پاس ملائکہ کا انکار ہے. ملائکہ سے متعلق ان کے پاس وہ تصور نہیں ہے یا وہ اعتقاد نہیں ہے جو مطلوب ہے شریعت کو. اور یہ معتزلہ کوئی ایک ایسا فرقہ تو نہیں ہے نا بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے، ویسے معتزلی ایک مستقل ایک جماعت نہیں. اعتزال ایک فکر ہے، یہ متعدد افراد میں ہے. یہ ایسے میں آج بھی یہ اعتزالی فکر ہے جو ملائکہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو معجزات دیے ہیں، پھر جو ہے جنوں سے متعلق اور دجال سے متعلق، یعنی غلط افکار ہیں لوگوں میں ملائکہ سے متعلق بھی. ایسے میں الملائکہ سے متعلق تفصیلی طور پر جاننا، کم از کم وہ معلومات جو ایک مسلمان کو ہونے چاہیے. اتنی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو جس طرح سے ایک طالب علم کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک مستقل عالم دین بنتا ہے، ایک عالم دین کو تو جزئیات سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شریعت کو آنے والی نسل کے لیے منتقل کرتے ہیں. لیکن بحیثیت ایک عام مسلمان ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس مجمل طور پر ملائکہ، فرشتوں سے متعلق ایک عام سا ایمان ہے. ایک انسان کا رہ کے تعلق ہے ملائکہ سے، اتنی تو اسے باتیں معلوم ہونی چاہیے. ملائکہ سے متعلق یہ درست معلومات ہیں، اور یہاں خطا ہوئی ہے، یہ چوک ہوئی ہے، یا ملائکہ سے متعلق ہمارا جو کتنا کیسا ایمان ہونا چاہیے، کتنی معلومات ہونی چاہیے، یہ سب باتیں انشاءاللہ میں آنے والی نشستوں میں رکھوں گا. یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا خصوصی طور پر ملائکہ سے جو تعلق ہے، اور اللہ کے کلام سے ملائکہ کا جو تعلق ہے، اور عام انسانوں سے ملائکہ کا جو تعلق ہے، وہ خود ایسا ہے کہ جو ہے ہم یعنی حیران ہو جاتے ہیں جب ہم شرعی اعتبار سے نصوص کی روشنی میں اس کو پڑھتے ہیں. عام جو تعلق ہے ملائکہ کا انسان سے. لیکن جب بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک دین کا طالب علم، بحیثیت ایک مبلغ اور ایک داعی، اور اللہ کا وہ جتنا قریبی بنتا ہے، اس اعتبار سے ملائکہ کا جو تعلق اسے جڑتا ہے، تو پھر اس مخلوق سے وہ نہیں جانے گا، اور جانے گا بھی تو صحیح جو نہج ہے جاننے کا، اس سے نہیں جانے گا. تو یہ ایک طرح سے قصور ہے، وہ نقص ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر فرمایا، تعارف فرمایا ملائکہ کا. بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں آج سے متعلق. انشاءاللہ
وقت کا وغیرہ سب اندازہ نہیں تھا. تو انشاءاللہ چونکہ ہم نے آج آغاز کیا ہے، ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چونکہ درس جو ہے کویت میں جو یعنی ہندوستانی مسلمان رہتے ہیں، بلکہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. یہ جو آندھرا میں کڑپا کے قریب جو راجم پیٹ ہے، وہاں کی جن سے مجھے علاقہ رہا ہے، تو ان کی کوششوں سے یہ درس منعقد ہوا ہے. ہمارے جو عبد الکریم بھائی ہیں راجم پیٹ کے، اور جابر بھائی، اور پھر کویت میں ان کے جو بھائی فاروق بھائی ہیں، یقیناً اور بھی عملہ ہوگا، اور بھی ان کے اخوان اور ساتھی ہوں گے، معاونین ہوں گے. کچھ کے نام مجھے معلوم ہیں، کچھ کے نہیں معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے. تو کویت سے یہ آن لائن درس ہو رہا ہے، تو پھر وہاں اور ہمارے اس ہندوستانی اعتبار سے وقت کا، چونکہ مغرب کا معاملہ بہت نازک رہتا ہے، کس حد تک درس کا وقت کی تعین ہوگی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، اور ہر ہفتہ ہوگا یا کیا صورتحال ہوگی وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس موضوع سے متعلق باذن اللہ تعالیٰ میں 10 نشستوں کے آس پاس احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ایک مسلمان کو اس سے متعلق جو معلومات ہونی چاہیے وہ اسے فراہم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر جو ایمانیات کا جو سلسلہ ہے، اور جس ڈھنگ سے ایمان لانا مطلوب ہے شرعی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتبار سے اس علم کی سعادت نصیب فرمائے. اور جو اخوان اس درس کو منعقد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے سبھی معاونین کو، ہمارے سبھی مشاہدین کو، ہمارے اہل خانہ کو، اور ہمارے جو معاون خاص ہیں عمرو بن الیاس کو، ہمارے گھر میں آ کر کے انہوں نے جو ہے مطلب ریکارڈنگ کا اہتمام کیا، جزاہ اللہ خیراً. اللہ سب کے حسنات میں شمار فرمائے، اللہ ہمارے لیے حسنات میں شمار کرے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کے اس پہلے درس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.